تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کہا قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان کے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے. شہید اختر عبدالرحمان جس فوج کے جرنیل تھے اس پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا. شہداء کا لہو اور قربانیاں یہ قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی. 9 مئی کے واقعات نے پوری قوم کی طرح ان کے خاندان کو بھی انتہائی افسردہ کیا ہے. بالخصوص شہداء کی یادگاروں کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ شہید کی اولاد ہونے کے ناطے ان کے لیے شدید رنج کا باعث تھا. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا وہ پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی ہمارے پاس واپس آنا چاہتے ہیں لیکن اسپین میں بیٹھا شخص نہیں مان رہا. چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری شافع حسین کی میڈیا سے بات چیت. کہا چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی. مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی، خاندان تو ہمارا ایک ہے لیکن سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. پرویز الہی کو مسلم لیگ کاف میں واپس آنے کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال بھی نئی پرواز کے لیے پر تولنے لگے. پیپلز پارٹی سے رابطوں کے بعد مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے بھی ملاقات کر ڈالی. سینیٹر انوار الحق کاکڑ بھی ان کے ساتھ تھے. جام کمال نواز شریف اور پھر شاہد خاقان عباسی کی وفاقی کابینہ میں بھی وزیر تھے. اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بن گئے. رکن قومی اسمبلی ملک سہیل خان اور سابق ایم پی اے اختیار ولی کی بھی مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں. رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی نواز شریف کے دل کی آواز ہے. معاشی بحالی کا قومی منصوبہ تاریخی قدم ہے. آئندہ انتخابات میں پارٹی کے نظریاتی رہنماؤں کو ٹکٹ دیں گے. سوات سے سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو گرفتار کر لیا گیا. کلیم سعید کو ٹاؤن میونسپل آفس سے گرفتار کیا گیا. ان کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں. تحریک انصاف کے جہاز رانی کے مشہور وزیر غلام سرور خان کا جہاز بھی پی ٹی آئی کی حدود سے باہر نکل گیا. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. ایک بیان میں کہا یادگار شہداء GHQ اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ملک دشمنی کے مرتکب ہوئے. ایسے جرائم میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا دی جائے. تحریک انصاف سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اشرف جبار قریشی نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. فوجی عدالت میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج پھر ہوگی. سپریم کورٹ کا 9 مئی واقعات کے بعد سول اور ملٹری تحویل میں موجود افراد کی تعداد بتانے کا حکم. گزشتہ روز سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل بتائیں 9 مئی کے واقعات میں کتنی خواتین اور بچے گرفتار ہیں. وکلا اور صحافی سول یا فوجی حراست میں ہیں. سپریم کورٹ نے وفاق، وزارت دفاع، وزارت قانون کو بھی نوٹس جاری کر دیا. تحریری حکم میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود کے خود کو بینچ سے الگ کیے جانے اور 7 رکنی بینچ کی تشکیل کی وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا. آج وکیل فیصل صدیقی کے دلائل سنے جائیں گے. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا. سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے کیس سننے سے انکار کر دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ خود کو بینچ سے الگ نہیں کر رہے. جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے. وہ اس عدالت کو نہیں مانتے. جسٹس طارق مسعود نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف سے اتفاق کیا. اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بینچ کو 7 رکنی بینچ میں تبدیل کر کے کیس کی سماعت کی. سپریم کورٹ نے سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کے خلاف حکم امتناع دینے کی استدعا مسترد کر دی. چیف جسٹس نے کہا چاہے سول کورٹ ہو یا فوجی عدالت، ملزم کو وکیل کے ذریعے دفاع کا موقع ملنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پیرس میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں اور مصر کے صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقاتیں. ماحولیات کے لیے امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جان کیری سے بھی ملے. نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. سیلاب متاثرین کی بحالی میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے. فرانسیسی صدر کی جانب سے عشائیے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت. فرانسیسی صدر اور خاتون اول نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا. محکمہ موسمیات کی 25 سے 30 جون تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی. گرمی کی لہر میں کمی کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. 27 اور 28 جون کو سکھر اور جیکب آباد میں بادل برسنے کی توقع. پاکستان القاعدہ، داعش، حزب المجاہدین، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے خلاف کارروائی کرے.
بھارتی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں نے سرحد پار دہشت گردی اور دہشت گرد پراکسیز کی بھی مذمت کی۔ پاکستان پر زور دیا کہ بھارت کو نشانہ بنانے والی تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کے زیر اثر کوئی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ واضح کیا گیا کہ امریکہ اور بھارت عالمی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، مگر امریکی صدر کی ڈیموکریٹک پارٹی کے 6 اراکین نے مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے تقریر کا بوائیکاٹ کیا۔ بوائیکاٹ کرنے والی مسلم رکن رشیدہ طلیب نے کہا کہ مودی سرکار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، غیر جمہوری اقدامات، اقلیتوں کی ہدف بنانے اور صحافتی پابندیوں میں ملوث رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، مختلف ٹرکوں پر مودی کے خلاف نعرے درج، سکھوں نے انڈیا شیم شیم اور گو بیک مودی کے نعرے لگائے۔ ٹرکوں پر اسکرین کے ذریعے مودی مخالف دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے مودی سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق سوالات۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے کہا کہ مودی حکومت نے نسلی اقلیتوں کو تحفظ نہ دیا تو بھارت کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ ہے۔ ایسا ہوا تو بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارتی ہندوؤں کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سے ملاقات میں بائیڈن کو بھارت میں مسلم اقلیتوں کے تحفظ کا معاملہ اٹھانا چاہیے۔ جان گئی پیسہ گیا، سمندر میں ڈوبنے والوں کا صدمہ زندگی بھر کا روگ بن گیا۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ہر گھڑی آزمائش، سینکڑوں افراد کی اب تک کوئی خیر خبر نہیں۔ کشتی میں سوار پاکستانیوں کی اصل تعداد کی اب تک کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ 350 سے زائد پاکستانیوں کے کشتی میں سوار ہونے کے اندازے، زندہ بچ جانے والے 104 افراد میں صرف 12 پاکستانی شامل۔ اب تک 82 لاشیں ہی مل سکی ہیں۔ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کا طویل مرحلہ باقی۔ تقریباً 200 خاندانوں سے سیمپل لیے گئے ہیں۔ یونان کشتی حادثے کا شکار ہونے والوں میں گجرات کا 14 سالہ ابوذر بھی شامل۔ ابوذر ماں باپ کی غربت ختم کرنے اور معذور بھائی کے علاج کے لیے پیسے کمانے گیا تھا۔ غریب باپ کا کہنا ہے بیٹے کو اٹلی بھیجنے کی خاطر ایجنٹ کو پیسے دینے کے لیے اپنا مکان بھی بیچ دیا۔ گاؤں کے کئی لوگ اس وقت بھی لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ابوذر کے زندہ ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر 28 جون کی تعطیل کا بھی اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، ہفتے میں 5 دن کھلنے والے سرکاری دفاتر میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات 28 جون سے 30 جون تک ہوں گی۔ ہفتے میں 6 دن کھلنے والے دفاتر میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات 28 جون سے 1 جولائی تک ہوں گی۔ عید الاضحیٰ پر کوئٹہ، کراچی اور لاہور سے 3 اسپیشل ٹرینز چلیں گی۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے پشاور کے لیے 26 جون کو روانہ ہوگی۔ کراچی سے لاہور کے لیے عید اسپیشل ٹرین 27 جون کو چلے گی۔ تیسری اسپیشل ٹرین عید کے بعد 3 جولائی کو لاہور سے کراچی کے لیے چلائی جائے گی۔ عید اسپیشل ٹرینیں 10-10 بوگیوں پر مشتمل ہوں گی۔ جانور بہت، خریدار کم۔ مختلف شہروں کی مویشی منڈیوں میں عید قریب آنے کے باوجود زیادہ رش نہیں۔ سکھر کی مویشی منڈی میں بھاگ ناڑی نسل کے بیلوں کی قیمت کم سے کم 4 لاکھ۔ گجرانوالہ میں کھیالی کے بیوپاریوں نے بکروں کی لوٹ سیل لگا دی۔ 1190 فی کلو کے حساب سے بکروں کے سودے۔ ٹائٹینک مزید 5 زندگیاں لے گیا، آبدوز نما۔ ٹائٹن میں جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے افراد کی اموات کی تصدیق۔ ٹائٹن کی مالک کمپنی کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا عملے کی اموات پریشر چیمبر کو نقصان کے بعد ہوئیں۔ آبدوز میں سوار افراد کی لاشیں ملنے کا امکان بہت کم ہے۔ انڈر واٹر روبوٹ نے آبدوز کے ملبے کو دریافت کیا، ماہرین جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز سے تقریباً 1600 فٹ دور آبدوز کا ملبہ ملا۔ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کو پانی کے اندر سے جو آوازیں پتہ چلی تھی وہ آبدوز کا تباہ کن دھماکہ ہو سکتا ہے۔ مسافروں کی اموات پر اظہار افسوس۔ سانحہ میں معروف پاکستانی بزنس مین حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد اور پوتے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ داؤد فیملی نے بھی اپنے پیاروں کی موت کی تصدیق کر دی۔ کہا شہزادہ داؤد اور سلیمان کی آخری رسومات سے متعلق جلد آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس۔ میڈیا رپورٹس کے داؤد فیملی کے افراد شہزادہ داؤد کی اہلیہ اور بیٹی ریسکیو مقام پر موجود رہے۔ شہزادہ داؤد کی بڑی بہن عزم داؤد نے انکشاف کیا کہ ان کا بھتیجا سلیمان ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے سفر سے خوف زدہ تھا۔ وہ صرف فادرز ڈے پر والد کو خوش کرنے کی خاطر اس پرخطر سفر میں شریک ہوا تھا۔ سلیمان داؤد اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ ناگہانی موت نے یونیورسٹی اساتذہ اور طلباء کو بھی افسردہ کر دیا۔
امریکی بحریہ نے ٹائٹن آبدوز کے لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ہی تباہ ہونے کا پتہ چلا لیا تھا۔ ٹائٹن تباہ ہونے سے متعلق امریکی بحریہ کے سینئر اہلکار کا امریکی جریدے کو انٹرویو۔ کہا تلاشی کے لیے اعلیٰ خفیہ صوتی سراغ رساں نظام کا استعمال کیا گیا۔ سمندر کے نیچے دھماکے سے ملتی جلتی آواز کی اطلاع کوسٹ گارڈ کمانڈر کو دی تھی۔ آبدوز تباہ ہونے کے حتمی شواہد نہیں تھے، اس لیے سرچ آپریشن جاری رکھا گیا۔ بدقسمت آبدوز کی تلاش میں 20,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور فرانس کی ٹیموں کا ریسکیو مشن 5 روز تک دن رات جاری رہا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا آبدوز سانحے میں 5 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔